كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں اس میں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل میں فرق ظاہر کرنے کے لیے. پس تم میں سے جو کوئی پالے اس مہینے کو فَلْيَصُمْهُ تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو طاقت نہیں رکھتا ہو تو وہ اس کے بدلے دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ اور یہ سب اس لیے کہ تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ رمضان المبارک کی آمد اور موجودہ حالات کے تناظر میں آج کا یہ درس قرآن استقبال رمضان کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی جانب رواں دوا ہے۔ اسی طرح کئی سارے رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے، اور اسی طرح یہ رمضان بھی کچھ دنوں بعد
شروع ہو جائے گا۔ شعبان کے یہ دن، شعبان کا یہ مہینہ بڑی تیزی سے اپنی منزلوں کو پار کرتے ہوئے ہمیں رمضان کی حد کے اندر داخل کرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، اور رمضان میں ہمیں تقوی اور صبر اور غمخواری کے ساتھ خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اہم چیز جو رمضان کے اندر ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ روزہ، صوم۔ اب شعبان کے اندر کچھ ایسے کام جو ہم نے کیے جو حالانکہ بالکل صحیح طرح سے ثابت نہیں تھے، اور وہی چیزیں رمضان کے اندر قرآن و سنت احادیث کے واضح حکموں کے مطابق وہ فرض ہیں، اور وہی چیز جو رمضان کے اندر قرآن و سنت کی آیتوں کے مطابق، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سچے فرمانوں کے مطابق ان کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شعبان میں تو ہم نے حالانکہ ان چیزوں کا اتنا واضح طور پہ ثبوت نہیں ہے، تو یہ نہ ہو کہ شعبان میں تو بڑی جی پھلجھڑیاں اڑا لی، بڑا اہتمام، بڑی باتیں، لیکن جو رمضان میں صحیح طور پہ ثابت ہیں اس کا اہتمام نہ ہوا۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ابھی سے اس کے لیے تیاری۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے، باہر ملک گیا ہوا ہے، آ رہا ہے واپس، یا عمرہ حج سے واپس آ رہا ہے، یا پنجاب یا کسی اور جگہ سے واپس آ رہا ہے کئی دنوں کے بعد، تو ہم اس کا استقبال کبھی پھولوں کے ساتھ، کبھی اس کے لیے ایسے کلمات جس سے وہ خوش ہو جائے، ہاں جی، اس کے لیے ٹائم نکالنا، اس کو لینے کے لیے کبھی کہیں جانا، کبھی کہیں جانا، لیکن وہ ساری چیزیں عارضی ہیں، وہ استقبال عارضی ہے، غیر ضروری، اتنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ رمضان اس کا استقبال کہ کئی دنوں کے بعد ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور پھر وہ مہینہ کہ جس کے وہ بندہ آیا جس بندے کا ہم نے استقبال کیا، اس کو بھی دیکھے، اور ایک یہ رمضان آیا، اس کا اگر ہم نے استقبال اور تیاری کی تو یہ تو اللہ کی طرف سے،
اسے تو شہر اللہ کہا گیا، اسے تو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اب یہ ایک اہم بات کہ اگرچہ حالات ایسے ضرور ہیں، تاجر اپنی جگہ پریشان، مزدور اپنی جگہ پریشان، ہر طبقہ کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، تنخواہوں کا مسئلہ ہے اور کئی سارے مسائل ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو رمضان کا حق ہے، جو ہمارے اوپر ادا کرنا ضروری ہے، وہ ہم سے ساکت نہیں ہوا۔ اگر کوئی ان حالات کی وجہ سے گھر میں ہے، اسے چاہیے کہ اور اسے اللہ نے زیادہ موقع دیا ہے اور زیادہ عبادات کا اہتمام کرے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے بھی حالات ہوں، اللہ نے خود کہہ دیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ راستہ نکالیں گے۔ یتق اللہ یجعل لہ من امری یسرا، اللہ معاملے کو آسان کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ پاک کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدل دے۔ مانگے رب سے کہ ہمارے اختیار میں، میرے اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے اختیار میں، نوالا چھین لیا گیا ہے غریبوں کا، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تو یہ تو اور اچھی بات ہے کہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اب رمضان آنے والا ہے، جو ایسا طبقہ کہ جن کے پاس مزدور ہیں، جن کے پاس کوئی تنخواہ دار طبقہ موجود ہے، مزدور کام کرتے، انہیں چاہیے کہ ان کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اوپر والا تو طبقہ ہے، حکومتی طبقہ ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش، لیکن ہماری عبادات، ہمارے معاملات رمضان میں خوب سے خوب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے کہ کئی سارے ایسے لوگ کہ رمضان میں ان کی معیشت کا بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے، اسی طرح اور کئی لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عید بھی اچھی گزرے، اللہ ہی سے دعا کر سکتے ہیں، ایک اللہ ہی کا آسرا ہے تاکہ ہمارا یہ مہینہ اچھی طرح اچھی عبادتوں کے ساتھ اور اچھے حالات کے ساتھ گزر جائے۔ تو بہرحال عنوان ہے استقبال رمضان۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ وہ روزہ جو ہم نے شعبان میں رکھنے کا اہتمام کیا، جو اتنا صحیح ثابت نہیں، اب آ رہے ہیں رمضان کے روزے، انہیں زیادہ سے زیادہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بہانہ کہ جی وبا ہے، یہ بہانہ کہ جی گرمی ہے، یہ بہانہ کہ جی فلانی چھوٹی سی چھوٹی بیماری، جی روزہ چھوڑ دیا، کئی سارے ایسے ہٹے گٹے۔ اور پھر اسی طرح شعبان یہ مہینہ جو ہے، اس میں تو وہ رات جو صحیح طور پہ ثابت نہیں،
اس کے بجائے رمضان کی وہ رات جو لیلۃ القدر ہے، ابھی سے یہ تیاری کی جائے، ابھی سے اپنے معاملات سوچے جائیں، ابھی سے اپنا نقشہ بنایا جائے اور صحیح طرح مکمل طور پر اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ تو جو خطبہ میں نے آیت تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ شعبان کے مہینے تک اللہ نے پہنچا دیا، اب حالات جیسے بھی ہوں ہمیں رمضان کے مہینے کے لیے، کیونکہ رمضان تو شہر اللہ ہے، رمضان تو وہ مہینہ ہے، اسی شعبان کے مہینے کے آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آتے، اصحاب رسول کو خطبہ دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں لوگوں کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے، ہم نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں تو کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں رمضان کے لیے ہدایات دے رہے ہیں، صحابہ کو بتلا رہے ہیں۔ کیا فتویٰ ہے؟ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تم پر آنے والا ہے ایسا مہینہ جو بہت بڑا ہے، ایسا مہینہ جو برکتوں والا ہے، شہر فیہ لیلۃ، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، اور وہ
ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آئیے رب کا قرآن سنیے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اب توجہ کیجئے ناظرین، یہ جو رمضان ہے اس میں قرآن نازل ہوا، اور مفسرین نے لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ رمضان میں ہی تمام کتابیں نازل ہوئی جو اللہ نے نازل کی۔ تورات، زبور، انجیل، رمضان بھی قرآن میں ایک مرتبہ اس آسمانی دنیا پہ نازل ہوا، پھر آہستہ آہستہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، لیکن نازل ہوا ایک ہی بار رمضان میں۔ اب پھر ایسے مہینے کا استقبال ہو کہ نہ ہو، ایسے مہینے کے لیے تیاری ہو کہ نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رمضان جس میں ایک رات ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو حدیث میں آیا، میں نے اس کی تشریح میں ایک آیت بھی پیش کر دی۔ اب آیا اس رات کے لیے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے جس کا قرآن میں بھی ذکر، احادیث میں بھی، یا اس رات کے لیے جس کے لیے کوئی اتنی صحیح طرح سے ثابت بھی نہیں؟ تو بہرحال کیا فرمایا؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہاں پہ فرمایا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن میں آتا ہے وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب اس رات میں فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، وہ جو رمضان ہے اس کے روزے اللہ نے فرض کیے۔ پھر آگے فرمایا اس کا جو قیام ہے، اس کے رات کی جو تراویح ہے، وہ بڑا ثواب کا باعث ہے۔ پھر آگے فرمایا اس مہینے میں ایک فرض اگر تم ادا کرو گے، اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواساتی، شہر المواساتی، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے اس وبا کی وجہ سے ویسے بھی کئی سارے مسلمان، کئی سارے لوگ پریشان ہیں۔ اب غمخواری کا مہینہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے، مزید غمخواری کی جائے۔ آگے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ، آگے فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے رزق المؤمن، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یزاد رزق المؤمن فیہ، جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ کسی کو اگر تم نے اس مہینے کے اندر، پہلے بھی آیا غمخواری کا مہینہ ہے،
آگے کیا فرمایا؟ کسی کو اگر روزہ افطار کروایا تو جس نے بھی افطار کروایا ہے اس کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، اور دوسرے نمبر پہ آگ سے خلاصی، دوسرے نمبر پہ آگ سے خلاصی، اس کے لیے آگ سے خلاصی کا اللہ اعلان کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو روزے دار ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے اللہ نے اس کے لیے جو ثواب رکھا ہے وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ روزے دار کا ثواب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جس نے روزہ افطار کروایا اس کے لیے آگ سے خلاصی، اور دوسرے نمبر پہ گناہوں کی معافی کا اعلان۔ تو کیسا مہینہ آ رہا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ اگر کسی نے کسی کو افطار کروایا اللہ نے اس کے لیے 2 انعام رکھے، اب وہ افطار کروانا چاہے ایک کھجور سے ہو یا پانی یا لسی کے گھونٹ سے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہم میں سے تو ہر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کو افطار کروا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ایک کھجور پانی، اگرچہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ افطار کروایا، یا اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا یا لسی کا کیوں نہیں ہو، اللہ اس کو بھی اس طرح کے ثواب عطا کر دیتے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول رحمت و اوسط مغفرہ و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ اللہ اکبر رحمت ہے، ہاں جی، درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری جو ہے عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ۔ آخری عشرے میں اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے افطار کروا دیا، پہلا عشرہ رحمت ہے، اور قرآن میں کیا آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اگر تم اس مہینے میں رب کا شکر ادا کرو، جتنا زیادہ شکر ادا کرتے رہو گے اللہ اتنا ہی تم پر اپنی رحمتیں برساتا رہے گا، اور زیادہ کر دیں گے، بس شکر زیادہ کرنا۔ اب ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا جائے تو اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر پابندی ہے نا، کچھ جگہ پہ پابندیوں کی وجہ سے مسائل ٹھیک بھی ہیں، ہاں جی، شرک نہیں ہو رہا، سجدے بند ہو گئے، پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ اب کون پوری کر رہے ہیں لوگوں کی مرادیں، قبروں کے سجدے بند ہو گئے، شادیاں سادگی سے ہو رہی ہیں، کوئی رسم نہیں، جمع نہیں ہو سکتے ہیں نا، پابندی ہے۔ کچھ چیزیں صحیح بھی، اب یہ رمضان کا احترام ہم کرتے ہیں کرکٹ کھیل کے، پوری رات جاگ کر، ہاں جی، یہ ہم ابھی سے تیاریاں بھی سوچ رہے ہیں جی اب کیا ہوگا۔ او بابا استقبال یہ ہے، یہ سوچو کہ ہم نے عبادات کتنی کرنی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں جی ٹورنامنٹ ہو جائے، جی یہ شیڈول بنانا ہے، جی یہ کرنا ہے، رات کو یہ کریں گے، صبح یہ کریں گے، بجائے اس کے ہم اپنے شیڈول اس بار رمضان کو قیمتی بنا لیں کہ بھائی کوئی بھی چیز ہمارے جسم کے ایک حصے سے بھی غلط نہیں ہوگی،
اب وہ میرا موضوع وہ آگے چل کے آ رہا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ جو ابھی آپ نے آیت سنی، اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کا مقصد یہ، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب مفسرین نے لکھا ہے تقوی کیا ہے؟ کان کا بھی بھئی ایک تقوی ہے جو کان سے ہو، ایک تقوی ہے جو منہ سے ہو، ایک تو آنکھوں سے ہو، جو ہاتھوں سے، جو پاؤں سے، سب کی تشریح لکھی ہے علماء نے۔ منہ سے یہ کہ کوئی غلط بات نہ بولے، گالم گلوچ، کوئی غیبت۔ کانوں سے یہ کوئی غلط کام نہ سنے، غلط باتیں نہ سنے، گانے نہ سنے۔ دل میں یہ کہ حسد نہ رکھے، بغض نہ رکھے، یہ دل کا تقوی ہے۔ آنکھوں سے بے حیائی، زنا، بدکاری، کوئی غلط کام نہ دیکھے۔ ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی حرام چیز ہاتھ میں نہ لے۔ پاؤں سے کسی غلط کام کی طرف چل کر نہ جائے۔ اب یہ ساری چیزیں یہ رمضان ہمیں سکھانے کے لیے ہے، اور ہم اسی کو زیادہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اتنی بابرکت چیزیں ابھی سے ہم نے شیڈول بنانا ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے یہاں پہ، علماء لکھتے ہیں کہ ہماری تو حالت یہ کہ بجائے نوافل، تلاوت، ذکر، استغفار، یہ بعد کی بات ہے، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ ہماری فجر چلی جاتی ہے کیونکہ سحری کرتے ہیں دب کے، ہاں دب کے کھاتے پیتے، پھر اسی جگہ حضرت صاحب سو گئے، ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، فجر گئی۔ اور مغرب میں یا تو جماعت جاتی ہے یا کم از کم 2 رکعتیں ضائع کر دی، کیوں جی؟ افطاری کر رہے ہیں۔ اور تراویح بہت مشکل ہے بھائی، تراویح 20، کہیں پہ عشاء پڑھ لی تو بس عشاء بھی گئی، تراویح بھی گئی۔ اور ظہر کی نماز اگر آفس میں ہے تو وہاں کام میں وہ گئی، یا کیلولہ کر رہے گھر میں سوئے ہوئے، کیونکہ صبح سے سوئے ہوئے کب اٹھیں گے؟ عصر میں۔ پھر عصر میں اگر اٹھے تو جی افطاری کا سامان لینا ہے، افطاری کی تیاری، مرد بھی اسی میں، عورتیں بھی اسی میں۔ پھر یہ وبائیں یہ کس طرح ختم ہو؟ ہاں جی۔ اور ہمیں معلوم ہے رمضان میں غیر مسلم قیمتوں میں کمی کرتے ہیں، ہمارے ہاں قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے گا آپ، جو چیزیں کم ہیں اب کس طرح بڑھیں گی۔ اسی طرح خواتین کو دیکھیے کس طرح اپنے آپ، کیسا لباس، کھلے عام روزہ خوری، کیسے پھر یہ وبا ختم ہوگی؟ کیوں نہیں پھر ہم پہ عذاب آئے گا؟ تو ان سب چیزوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کیا فرمایا؟ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اب آگے سنیے، من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ جس بندے نے رمضان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ماتحت غلام کی محنت اور اس کے کام میں تخفیف کر دی، کم کر دیا کام کو، کہ بیچارے کا روزہ ہے چلو کم، زیادہ اس پہ زور نہیں ڈالا، تو کیا ہوگا؟ 2 قسم کی بشارتیں۔ نمبر 1،
اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، نمبر 2 اللہ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ لیکن ہماری نظر میں تو دنیا ہے نا۔ اب دیکھیے یہ 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بشارتیں سنائی، لیکن اب کوئی یہ نہ سوچے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت موجود ہے، غم خواری کرے غریبوں کے لیے، دنیا تو عارضی چیز ہے، لمحہ فکریہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اپنے یہ نہ سوچیں کہ جی اب تو چھٹیاں بہت ہوئی، اب آئیں گے نہ پھر ہم دیکھیں گے کیسا کام ہم ان سے لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، رمضان میں اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا، پھر رمضان نے تو بار بار نہیں آنا، زندگی کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کام کر جائیں جو قبر میں کام آ جائے۔ یہ مال، یہ فیکٹریاں، یہ عہدے، یہ تو دنیا میں رہ جائیں گے، جو قبر میں جائیں گے وہ تو نیک کام جائیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ابھی سے یہ بات سوچ لیں، 4 کاموں کی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ 2 تو ایسے کام ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ پہلے کون سا کام؟ کلمہ طیبہ۔ کون سا کلمہ طیبہ؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، سب سے افضل ذکر ہے یہی لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی، کوئی ایسا جملہ مجھے عطا کیجئے جو بہت ہی بھاری ہو، بہت اعلیٰ کلمہ ہو، بہت اعلیٰ ذکر ہو۔ اللہ نے فرمایا یہی پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا یہ کلمہ اتنا اعلیٰ بلند و عرفہ بالا ہے، اگر دنیا آسمانوں سے اوپر زمین سے نیچے اور دونوں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، وہ کلمے والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ ہاں اتنا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 4 چیزوں کی کثرت، 2 اللہ کی رضا کے لیے کرنے، کلمہ طیبہ نمبر 1، دوسرے نمبر پہ استغفار، اللہ سے توبہ طلب کرنی، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اب یہ ایک طویل مضمون ہے، جیسے پیچھے آئے لا الہ الا اللہ، اب یہ نہ ہو کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر غیر اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور غیر اللہ کے آگے سجدے بھی کر رہا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ولیوں کو معبود بھی، ایسا نہ ہو، دنیا سے مدد نہ مانگے، دنیا کو بت نہ بنائے، ہاں جی معبود بنائے تو اللہ ہی کو۔ بہرحال تو دوسرے نمبر پہ استغفار، یہ نہیں کہ زبان سے تو توبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح اٹھائی ہوئی ہے اور جی فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں جی ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، اور جی محفل لگی تو اس میں جی غیبتیں بھی ہو رہی ہے، پھر ایسی توبہ کا فائدہ۔ سچی توبہ ہو، گناہوں کے قریب نہ جانا، پچھلے گناہوں کو مکمل طور پہ چھوڑنا، ہاں جی، اور زبان سے اور دل سے پختہ یقین ہو کہ میرے اللہ میری سچی توبہ۔ تو بہرحال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے 2 کام ایسے ہیں جو دوسرے دو کام نمبر 1 جنت کو طلب کرو، کثرت سے کرو، جنت کو طلب کرتے رہو، دوسرے نمبر پہ دوزخ سے پناہ مانگتے رہو۔ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث،
تو ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جو کسی روزے دار کو پانی پلائے گا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اکبر، فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائیں گے، ایسا پانی کہ پھر جنت کے داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ہاں جی، ایسا پانی، ایسا سیراب کریں گے۔ تو اب یہ ساری چیزیں مقصد کیا ہے جو ہم نے خطبے میں آیت پڑھی، شہر رمضان الذی، اللہ کیا فرماتے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ۔ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس رات میں آیا وہ رات بھی اعلیٰ، جن دنوں میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس ہستی پر اترا وہ ہستی بھی اعلیٰ، جس جماعت پر اترا وہ جماعت بھی اعلیٰ، جس شہر پر اترا وہ شہر بھی اعلیٰ، جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ۔ قرآن کا حرف بھی اعلیٰ، قرآن کا جز بھی اعلیٰ، قرآن کی کتاب بھی اعلیٰ، قرآن کی رحل بھی اعلیٰ، قرآن کا غلاف بھی اعلیٰ، قرآن کا معنی بھی اعلیٰ، قرآن کے الفاظ بھی اعلیٰ، قرآن کی تلاوت بھی اعلیٰ، قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی اعلیٰ، قرآن کو دیکھنا بھی اعلیٰ، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو سننا بھی ثواب، قرآن کو سمجھنا بھی ثواب، قرآن کو سمجھانا بھی ثواب، قرآن پر عمل کرنا بھی ثواب۔ اور جس امت پر قرآن اتارا گیا وہ امت بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ بنا دی۔ قرآن کی ایک ایک چیز اعلیٰ، تو پھر سوچئے قرآن خود کتنا اعلیٰ ہوگا۔ پھر قرآن جس مہینے میں آیا اللہ نے اس مہینے کو اتنا اعلیٰ بنایا، سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ تبھی اللہ نے کہا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہاں یہ قرآن، اس کے اندر لوگوں کے لیے رہنمائی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے۔ اب قرآن رمضان، اس کا اتنا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، یہ جو روزہ اور قرآن ہے نا یہ سفارش کریں گے۔ ہاں جی، اتنا بڑا تعلق ہے۔ روزہ قرآن ایک ساتھ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گئے اللہ یہ تیرے لیے بھوکا رہا، اس کی بخشش فرما۔ قرآن کہے گئے اللہ یہ راتوں کو کھڑا رہا، تراویح میں قرآن پڑھتا رہا، اس کی بخشش فرما۔ اللہ ان دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول کریں گے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیں گے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا جب یہ مہینہ اتنا اعلیٰ ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ
العرض والسماوات والارض، پھر ہم نے اس مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ ہاں جی، سارعت کیا مطلب؟ مسابقت کرنی ہے، یہ نہیں فلانا رمضان کی راتوں کو اس جگہ بیٹھتا ہے، میں وہ سیری تک بیٹھتا ہے، میں 8 بجے تک بیٹھوں گا، نہیں 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 نہیں، فلانا جو ایک جگہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہے میں 2 جگہ جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں جی، مسابقت کرنی ہے، ابھی سے یہ اپنا شیڈول بنانا ہے، فلانا ایک قرآن اگر ختم کرے گا میں 5 کروں گا، وہ 5 کرے گا میں 10 کروں گا۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے دنیا میں 5 ٹائم کاروبار، 5 ٹائم نوکری، ہاں جی پیسہ بڑھانا، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور ہم نے دوڑ لگانی ہے، مسابقت کرنی ہے، فلانا تراویح میں شریک ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھوں گا، اشراق بھی پڑھوں گا، چاش بھی پڑھوں گا۔ ہاں، جب یہ سب کام ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، ویسے بھی روزے کا مقصد ہی تو تقویٰ ہے، تم اس جنت کی طرف جوڑو جو جنت تقوی داروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رمضان بھی تقوی کے لیے آیا، جنت بھی متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ اور آخری بات کہ فرمایا کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلتیں اور سعادتیں ہیں تو لوگ یہ تمنا کریں کہ ہر مہینہ رمضان کا ہو۔ اللہ اکبر، ہر مہینہ رمضان کا ہو۔ تو یہ ساری تو فضیلتیں تھی، برکتیں جو آپ کے سامنے کہ ہم نے یہ رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے اتنے عظیم مہینے کے لیے۔ ساتھ میں آخر میں ایک بات پھر بتاؤں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس موضوع پہ میں اور بات کروں گا۔ ایک بات لازمی ہے آپ کو بتلانی ہے، فضیلت، برکت، سعادت، ثواب، اجر، نیکیاں، رحمتیں، سحری، افطاری ہر جگہ کئی سارے اوقات میں ہوں گی، ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر گناہ کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ، حرام کھاتے رہے اگر اس کے ساتھ ساتھ، آنکھوں سے غلط کیا، منہ سے غلط کیا، ہاں جی گناہوں کو نہ چھوڑا، تو پھر ایسے روزے اور ایسی تراویح اور ایسی عبادتوں کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ، اللہ کے ہاں ایسی عبادتیں مقبول نہیں ہیں، پھر ایسی عبادتوں کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارے منہ پر پھر مار دی جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے ان تمام عبادات کو بجا لانے کی، قرآن و سنت شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انزل علینا رحمتک وانزل علینا فضلک فی الدنیا وفی القبر وفی البرزخ وفی الآخرۃ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم عافنا فی ابداننا وعافنا فی اسماعنا وعافنا فی ابصارنا۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا